کوچ آمیزد ز اغراض نہان، در عبادت ہا و در اخلاص جان۔ اس سے پہلے نفس کی بات آئی تھی، اور نفس غول کہا تھا نا کہ نفس ایک بھوت کی طرح ہے، اور یہ انسان کو دھوکے پر دھوکہ ہی دیتا ہے، جیسے بھوت دھوکہ دیتا ہے، تو اسی طرح نفس جو ہے نا یہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اب اسی نفس کی کچھ اور چیزیں بیان کر رہے ہیں، نفس کے خطرات اور نفس کے نقصانات اور اس کے مفسدات۔ کوچ آمیزد ز اغراض نہان، کہ یہ کرتا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسے کیسے اور کیا کیا یہ پوشیدہ اغراض جو ہیں وہ ملا دیتا ہے۔ پوشیدہ اغراض، اندر چھپی ہوئی غرضیں وہ نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور پھر ان کی مکسنگ کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کا سب سے خطرناک کام جو اندر ہی اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اغراض جو ہیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بھی نفس ہی سے پیدا ہوتی ہیں ظاہر ہے، اور اس کے لیے آلائے کار بنتے ہیں ہمارے حواس۔ یہ جو ہمارا سینسیشنل پورا سسٹم ہے نا باہر کا، اور یہ سینسیشن جو ٹول بنے ہوئے ہیں، تو سینسیشنل ٹولز کہہ لیں ان کو، حواس کے ٹول، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، ذائقہ ہے، اور اس طرح سونگھنا ہے، شامہ ہے، تو یہ 5 حواس۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ چیزیں اندر جاتی ہیں اور پھر غرضیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اغراض بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ فطری طور پر سیلف سینٹرڈ ہے، یعنی اپنی ذات کو مرکز بنا کر چلتا ہے۔ سیلف سینٹرڈنیس اس کے اندر فطرتاً جیسے بلٹ ان ہے، جیسے وہ فرمانا وہ حضرت الانفس الشح، تو انسان کے اندر شوہ جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے بائی نیچر۔ تو اب سیلف سینٹرڈنیس انسان میں موجود ہے، باہر سے چیزیں آ رہی ہیں جو ہمارے حواس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں، اور پھر یہ ہماری خود مرکزیت جس کو ہم کہہ رہے ہیں سیلف سینٹرڈنیس، خود مرکزیت، اس کے ساتھ مل کے وہ پوری غرض بن رہی ہے ہماری، جس کو کہتے ہیں سیلفش انٹرسٹ۔ یہ ہمارے سیلفش انٹرسٹ بن رہے ہیں۔ اب یہ نفس جو ہے نا یہ سارا اس کا مین کردار جو ہے نا اس کا ہے، اس میں جو سب سے بڑی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے وہ نفس ہے، کیونکہ نفس ان سب چیزوں کا مرکب ہے۔ وہ سیلف سینٹرڈنیس یعنی خود مرکزیت کی بنیاد بھی ہے، اور پھر وہ باہر سے جو ڈیٹا مل رہا ہے وہ اس کو بھی جناب اپنے اندر لے رہا ہے، وہ بھی سارا نفس کے اندر جا رہا ہے، اور پھر جو اس کی مکسنگ ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے۔ پھر تو یہ بہت ہی اندر کا ایک گنجلک نظام ہے، اور یہ اندر یہ ایسا کام ہے کہ جیسے درخت کے اندر جڑ میں کوئی فساد پیدا ہو رہا ہو، اور اوپر درخت کھڑا ہوا ہے صحیح سلامت بالکل بظاہر ابتدا میں، اور فساد پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور بالآخر وہ درخت اس کا انجام معلوم ہے۔ اب جس کی جڑ پتہ چل جائے کہ اس کی جڑ میں فساد بھر رہا ہے، تو وہ درخت پھر اپنا کام چھوڑ دے گا، اس کا پھل بھی خراب ہو جائے گا، اور اس کی ہریالی بھی چلی جائے گی۔ یہ انسان کا حال ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اغراض ہماری پوشیدہ اغراض یہ مکس کرتا ہے، کس میں در عبادت ہا ادھر اخلاص جان، ہماری عبادتوں کے اندر، عبادتوں میں، اور اندر کے دل کے اخلاص میں، عبادت کے طریقوں میں اور اندر کے اخلاص میں، دل کے اخلاص میں۔ اب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یہ اندر اپنا مکسنگ میں لگا ہوا، کیسی چپکے سے آتی ہے غرض دیکھتے ہیں نا، پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم باہر جو ہے نا وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اسباب اور اس کے علاج وغیرہ، اور کبھی کسی چیز کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، کبھی کسی چیز کو قصوروار سمجھتے ہیں،
بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں جی یہ فلاں چیز یا فلاں چیز، جیسے مثال کے طور پر کسی شخصیت کو انہوں نے سمجھ لیا ذمہ دار، یا کسی خاص ماحول کو سمجھ لیا، یا کسی اور بات کو سمجھ لیا. تو یہ ٹھیک ہے کہ ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر اصل چیز تو یہ اندر کا معاملہ ہے. وہ فرما رہے ہیں اندر سے آتی ہیں اغراض، اور پھر اندر جب خراب ہے تو پھر باہر کچھ بھی کر لیں آپ. تو اس لیے یہ نفس کی بڑی باریکی ہے، باریک واردات ہے بلکہ یہ. تو اس لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ کوئی آپ کا کام نہیں کرنے دے گا آپ کو صحیح، آپ کا اخلاص باقی نہیں رہنے دے گا. وہ کیا کہا ہے کسی نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اور اس کی اغراض ایسی ہوتی ہیں جناب کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ نفس پیرا شامل ہے، اور بڑا خاموشی سے اور کسی اچھی چیز سے لپیٹ کر جیسے تعویل بھی کر لیتا ہے. آپ کو کوئی باقاعدہ جیسے سیدھا راستہ بظاہر دکھا رہا ہوتا ہے، مگر اس کے سیدھے راستے میں یا سیدھے پن میں ٹیڑھ ہوتا ہے. آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے بڑی شیریں ہے، بہت معاملہ بہت شیریں ہے، مگر اس میں تلخی ہوتی ہے. اس طرح کی اس کی کارروائیاں ہوتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں اخلاص ہے، حقیقت میں اس میں نفس نے اپنا زہر ریا کا داخل کر دیا ہوتا ہے. اب میں اس پہ کیا عرض کروں، اس میں بہت چیزیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا اس کا انالیسس ہے. آدمی کو بس اپنے اندر غور کرنا چاہیے. بس ابھی اور بتاتے ہیں، دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں بھی آئے گا کہ انسان کو اپنے اندر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ میرا نفس کس طرح سے حملہ آور ہو رہا. اچھا، اس کا ایک خطرناک میں آپ کو اس کی ایک حرکت بتاؤں. اس کو جب مار دیتے ہیں نا تو یہ مر کے پھر زندہ ہو جاتا ہے. اس کو ایک شکل میں مارتے ہیں دوسری شکل میں نکل آتا ہے. اس کو ایک جگہ سے آپ ہٹاتے ہیں دوسری جگہ، یہ چھلاوے کی طرح ہے. نفس ایسی چیز ہے، آپ کہیں ایک جگہ اس کا جیسے گلا گھونٹ دیا آپ نے، وہ دوسری صورت میں پیدا ہو جائے گا، اور دوسری صورت میں جب پیدا ہوگا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ باریک واردات ڈالے گا پھر، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر آپ اس کا شکار ہو جائیں گے. اچھا، لوگ کہتے ہیں نا وہ روحانیت پیدا نہیں ہوتی، اتنا کچھ عبادت کرتے ہیں، دعائیں نہیں قبول ہوتی اور ویسی پختگی نہیں آتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی باریک جو کارروائیاں ہیں نا وہ آپ کو اندر ہی اندر کمزور کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ کی عبادتوں کا خانہ خراب کر رہی ہوتی ہیں. باریکیاں اس کی، بس یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا نفس ہمارا اندر کیا کر رہا ہے، اور مطلب ہر وقت اس کو ایک اسٹڈی میں رکھنا ہے آپ کو نے. تو کہہ رہے ہیں کہ کیسی کیسی اغراض نہا، سیلفش انٹرسٹ یہ شامل کر دیتا ہے ہماری عبادتوں میں اور ہماری اخلاص جان میں. اب شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان تو باہر سے آتا ہے، جی ہاں، اور وہ اپنا آشیانہ بناتا ہے اس کے اندر، نفس کے اندر. تو اسے تو جگہ یہ نفس ہی دیتا ہے باقاعدہ. جب یہ نفس اس کو اپنے آپ کو فراہم کر دیتا ہے اور اسپیس اس کو دے دیتا ہے، تو شیطان وہیں سے اپنی کارروائی وہ بھی ڈالتا ہے پھر، اور وہ نفس کے ذریعے سے ہی ڈالتا ہے. اب فرشتوں میں نفس نہیں ہے، فرشتوں میں نفس نہیں ہے. شیطان کی کارروائی بیکار ہے، شیطان کا وہ کوئی کام ہی نہیں ہے. انسان میں نفس ہے اور جنات میں نفس ہے، لہذا شیاطین کا سارا کام، ساری محنت یہیں پر ہی ہے. تو اس لیے تو وہ قیامت کے دن کہے گا نا شیطان بھی، جب اس کو جب لعنت ملامت ہوگی اور سب کہیں گے تو نے ہمیں بہکا دیا، تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت کیوں کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو نا. انی دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں خالی بلایا تھا لیکن قبول تو تم نے کیا تھا. اب یہ جو قبول تم نے کیا تھا یہ اپنی اس غرض کے تحت کیا تھا، نفس کی ضرورت کے تحت. اندر سے نفس نے کہا تھا کہ یہ لے لو، یہ مان لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. تو اس لیے نفس کا علاج ہر وقت انسان کو درپیش ہے. آگے دیکھیے، اور ایک دفعہ نفس بگڑ جائے نا
اور یہ ہاتھ سے نکل جائے اور مضبوط ہو جاتا ہے، تو جن کے نفس وہ فرعون بن گئے تو پھر ہدایت کے سارے راستے مسدود۔ جتنا آپ کے کنٹرول میں ہے نا، اس بچے کی طرح، جیسے وہ بچہ جو ابھی کنٹرول میں ہے، مان رہا ہے بات آپ کی، بگڑا نہیں ہے، تو بس سمجھ لیں کہ آپ کے لیے خیر ہے۔ اور جس دن وہ بچہ ہو گیا پورا اڑیل اور جوان ہو کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور انکار کر دیا کہ اب میں نہیں مانتا، تو اب کیا کر لیں؟ یہی اس نفس کا حال، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اسی لیے پھر جب وہ نوبت آ جائے تو پھر اس پر غنی کاشمیری کا ایک شعر ہے، بہت زبردست شعر کا ہے غنی کاشمیری نے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سوئے مسجد نہ دہت نفس بدم راہ ہنوز، سوئے مسجد نہ دہد نفس بدم راہ ہنوز، گرچہ از بار گناہ ساخت چن محراب برا۔ ہائے ہائے، کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ جو نفس بد ہے نا، یہ برا نفس، خبیث نفس، یہ مسجد کی طرف مجھے جانے ہی نہیں دیتا۔ سوئے مسجد نہ دہد نفس بدم راہ ہنوز، اب تک راہ ہنوز، اب تک یہ مسجد کی طرف نہیں جانے دیتا، اس کا راستہ مجھے نہیں پکڑنے دیتا۔ حالانکہ اب میری حالت کیا ہو گئی ہے؟ گرچہ از بارے گناہ ساخت چن محراب مرا، حالانکہ اب اگرچہ اب میرا وجود جو ہے وہ گناہوں کے بوجھ سے محراب بن گیا ہے۔ جیسے محراب ہوتی ہے نا جھکی ہوئی کمان کی طرح، تو میں اتنا جھک گیا ہوں ایسے، یہ اپنے بڑھاپے کی طرف اشارہ، آخر میں بوڑھا ایسے ہی ہو جاتا ہے نا۔ تو ان سارے بوڑھوں کے بارے میں گویا کہ بتا دیا کہ دیکھو ان کا پورا وجود گناہوں کے بوجھ سے دب دب کے محراب بن گیا، لیکن مسجد جانے کی توفیق نہیں مل رہی، مسجد کی محراب میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفس جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے سیدھا پہاڑ کی طرح، وجود حالانکہ ٹوٹ گیا، محراب بن گیا، مگر نفس وہ نہیں مانتا۔ یہ ہے جناب اس نفس کا حال۔ اس لیے اس کو جتنی جلدی لگام دے سکتے ہو دے دو، اور جتنا اس کو دبا سکتے ہو، مار سکتے ہو، اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہو لیتے رہو۔ اور اس کے خلاف ایکشن کی مثال میں آپ کو بتاؤں، اس سے لڑنا ہے تو بہت بڑی جنگ، مگر انتہائی خفیہ ہے، بہت بڑی، دنیا میں سب سے بڑی جنگ ہے یہ، جس کو حدیث میں کیا فرمایا؟ جہاد اکبر، رجعنا من الجہاد الاصغر الجہاد، یہ عالمی جنگ سے بھی بڑی ہے۔ پوری دنیا میں آپ جہاد کر رہے ہیں اور پوری دنیا فتح کر رہے ہیں، اس سے بھی بڑی جنگ یہ ہے جو آپ اندر ہی اندر، اور اتنی خفیہ ہے کہ نہ گولی چل رہی ہے، نہ تیر، نہ کوئی آواز آ رہی ہے، نہ دھماکہ ہو رہا ہے، اور یہ جنگ چل رہی ہے آپ کی۔ اور وہ کیسے ہے؟ اس پہ وہ بہترین مثال ہے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ جس وقت اس کافر کو آپ نے نیچے دبا کر پیروں کے نیچے اور گلے پہ اس کی تلوار رکھی تھی، کون تھا وہ؟ یہودی تھا غالباً، تو اس نے آپ کے چہرہ پاک پہ تھوک دیا تھا۔ اب اس کو مارنے ہی والے تھے حالانکہ، اور وہ سب قابو میں تھا، تو چہرے پہ آپ نے چھوڑ دیا۔ اس پر وہ حیران ہوا، نے کہا کہ آپ نے مجھے ایسے وقت میں چھوڑ دیا جبکہ میں نے آپ کی اتنی توہین کی اور آپ کو غصہ بھی دلا دیا تھا۔ تو کوئی اور ہو تو کیا کرے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے گا کہ خبیث تو نے میرے منہ پہ بھی تھوکا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اب اندر کا جوش، نفس کا جوش ہوتا ہے۔ اور یہاں تو نفس کا کام ہی نہیں ہے نا، یہ وہ بارگاہیں ہیں، تو انہوں نے چھوڑا اور تو اس کو بتایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ پہلے میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، اور جب تو نے تھوکا تو مجھے آ گیا غصہ، اور وہ غصہ تھا میرے اپنے لیے۔ تو بس اب میں نے پھر کہا کہ نہیں، اگر میں اب اپنے لیے تجھے ماروں گا تو پھر اخلاص کہاں جائے گا؟ تو یہ وہ اخلاص جان جو فرمایا، اس میں کیسے شامل ہوتا ہے نا، سمجھے نا، یہ ہے وہ چیز۔ بس بڑی باریکیاں ہیں جناب، بڑی باریکیاں۔ انسان یہ دیکھے کہ کون کون سی بڑی خرابیاں اندر ہیں، پہلے ان کو دور کرے، پھر آہستہ آہستہ ان باریکیوں میں جائے۔